پاکستان اور پاکستان کے سپاہ سالار کے خلاف پروپیگنڈا کرنے سے بات نہیں آ رہی، اور وہ میرا خیال ہے کہ ہندوستان کے ایجنڈے کو لے کر آگے چل رہی ہے. تو ہم اس موقع پر پھر ایک دفعہ اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ 9 مئی کے جو مسلمان ہیں ان کو کبھی بھی معافی نہیں ملے گی، ان کو سزا دی جائے. اور جیسا کہ سپریم کورٹ نے حالیہ دنوں فیصلہ کیا ہے کہ 9 مئی کے مسلمان کو 4 ماہ کے اندر ان کے کیسوں کے فیصلے ہوں گے. ہم توقع کرتے ہیں کہ جو نیچے عدالتیں ہیں وہ 4 ماہ کے اندر ان عدالتوں سے مسلمان کے فیصلے کر کے ان کو سزائیں دے گی. اور دوسرا ہم آج بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ ملٹری کورٹ جو ہے ان کو فوری طور پر بحال کر کے 9 مئی کے مسلمان جو ہیں ان کے کیس جو ہیں وہ ملٹری کورٹ میں بھیجے جائیں. اور ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں پاکستان ایک مضبوط معاشی ملک بن کر سامنے آئے گا جو کہ انڈیا کو حاصل نہیں ہو رہا. اور ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ دنیا کے لوگ بھارتی اس ڈرامے کو جب بے نقاب ہوگا تو دیکھ کر ان کو اس بات کا احساس ہوگا کہ انڈیا نے کس طرح کا یہ خود ہی اپنے اوپر ایک حملہ کروا کے پروپیگنڈا کیا ہے. تو میں ایک مرتبہ پھر آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں، اور میں گزارش کروں گا جناب محترم لیفٹیننٹ جنرل محمد افضل صاحب سے جو کہ پیکس کے وائس پریزیڈنٹ ہے کہ وہ آپ سے بات چیت کریں. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے محترم صحافی بہن بھائیوں، اور اپنے شہید والد کے خون کی روایت کو زندہ رکھنے کے لیے آپ کے سامنے ہیں. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، روایتی طور پہ ہمارا دشمن جو کہ مشرقی سائڈ پہ ہے، سازشوں اور اشتعال انگیزیوں کے ساتھ ہمیشہ پاکستان دشمنی پہ اتر آتا ہے، اور اس دفعہ بھی اسی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے اس نے خطے میں امن کو خطرے میں ڈال دیا. اس وقت ہم کو قوم کے طور پہ اور انفرادی طور پہ چوکنا اور اس احساس کو سامنے رکھنا چاہیے کہ ہمارا دشمن کسی وقت بھی ہم پہ وار کر سکتا ہے. ہمارا دشمن پرانے وقت سے ابھی تک ہمارے خلاف ریشہ دوانیوں میں مشغول ہے. جیسا کہ دراصل نظریہ پاکستان جس کو 2 قومی نظریہ ہم کہتے ہیں اس پہ مبنی ہے. بھارت آج بھی پاکستان کے وجود کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور بی جے پی کی قیادت آج بھی اس زہر جو تقسیم ہندوستان کی شکل میں تھا اس کو کڑواہٹ کو آج بھی محسوس کرتے ہیں. ان کی دشمنی محض سیاسی نہیں، ان کی دشمنی نظریاتی ہے، اور پاکستان کے خلاف مختلف ایکشن کرنے کی کوشش کرتا ہے. وہ روایتی طور پہ جس طرح پہلے دنیا کے حالات کو ہمارے خلاف موڑنے کی کوشش کرتا تھا، آج بھی وہ اس کے اندر ملوث ہے. بھارت نے چند دن پہلے جو مختلف اقدامات کرنے کی کوشش کی، ان میں 1960 میں تشکیل پانے والا سندھ کا خاص معاہدہ. میں یہاں پہ یہ بھی بتا دوں کہ یہ معاہدہ پاکستان کی انفراد، اکانومی اور بقا کے ضامن ہے. بھارت کی طرف سے اس معاہدے کو چھوڑنے، دریاؤں کا رخ بہاؤ ختم کرنے اور غیر قانونی ڈیم بنانے جیسے اقدامات نہ صرف معاہدے کی خلاف ورزی ہے بلکہ پاکستان کی سلامتی کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے. تاہم ہندوستان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ پاکستانی نام کو کیسے دیا جائے گا. ہر عمل کا جواب اس سے بڑے عمل سے ہو. ہر سازش بے نقاب کی جائے، ہر حملے کو منہ توڑ جواب دیا جائے. ہماری مسلح افواج جس میں پاکستان آرمی، پاکستان فضائیہ، بحریہ اور دوسرے سیکورٹی کے ادارے مکمل طور پر چوکس اور تیار ہیں. ان کے ساتھ ہم لوگ کروڑوں پاکستانی اور سابقہ فوجی حضرات ایک بار پھر وطن عزیز کی حفاظت کے لیے کھڑے ہیں. سابقہ فوجی سوسائٹی اپنی مکمل یکجہتی کا اظہار کرتی ہے، اور ہم افواج پاکستان کی قربانیوں کو سلام پیش کرتے ہیں اور یہ عہد کرتے ہیں کہ وطن عزیز نے جب بھی پکارا ہم ایک بار پھر یونیفارم اور ہتھیار پہن کے کھڑے ہوں. میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ پرعزم رہیں. آپ کا بہت شکریہ. آج
جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج کے موضوع کے حساب سے میں کچھ باتیں آپ سے کروں گا اور تفصیلاً انشاءاللہ ہمارے جو پریزیڈنٹ ہیں جنرل کبھی وہ آپ سے بات کریں گے. پہلی بات تو یہ دیکھیے کہ یہ کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم دو ملکوں کو بنے ہوئے اتنا عرصہ گزر گیا اور اس کے باوجود ہمارا ہمسایہ جو ہے ابھی تک دل سے اس حقیقت کو نہیں مانا کہ پاکستان ایک حقیقت ہے اور انشاءاللہ یہ تا قیامت ایک حقیقت رہے گا. جب بھی اس کو موقع ملتا ہے وہ اپنی ریشہ دیوانیوں سے پاکستان کو کمزور کرنے کی کوشش کرتا ہے. پاکستان میں جو دہشت گردی کی لہر ہے آپ سب جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے ہمارا ہمسایہ ملک ہے اور وہ کہتے ہیں نا الٹا چور کتوال کو ڈانٹے. خود ہی یہ ڈرامے بناتے ہیں. چاہے یہ ڈرامے آپ دیکھیں 1987 میں جنوری 1987 میں انہوں نے براس ٹیگ جب کیا. اس کے بعد 2001 یا 2 کا جو اسٹینڈ آف تھا, 2008 کا جو اسٹینڈ آف تھا, اس کے بعد کے بھی جو واقعات ہیں یہ اسٹیٹ مینجڈ ہیں. پاکستان ایک پرامن ملک ہے, وہ سالمیت اور امن اور بھائی چارے کی پالیسی پہ چلتا ہے, لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کے ناجائز دھوس یا دھاندلی کے آگے جھک جائیں گے. اللہ کے فضل سے میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ پاکستانی افواج مکمل طور پر تیار بھی ہیں, مکمل طور پر کیپیبل بھی ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے ہر قسم کی جارحیت دشمن کوشش کر لے اور اس افواج پاکستان کے عزم کے ساتھ ہمارے جو اوور 3 ملین ایکس سروس مین ہیں یہ ان کے شانہ بشانہ ساتھ کھڑے ہیں. اور میں چونکہ ابھی آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا, تیغوں کے سائے میں ہم پل کر جمع ہوئے ہیں, خنجر جلال کا ہے قومی نشاں ہمارا, سالار کارواں ہے میرے حجاز ہمارا, بادل سے دبنے والے آسمان نہیں ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا. اے ارض پاک تیری حرمت پہ کٹ میرے ہم, ہے خون تیری رگوں میں اب تک رواں ہمارا. بہت شکریہ. میں اپنے ساتھیوں کا مشکور ہوں. وائس ایڈمرل عبدالعظیم صاحب نے میری گفتگو کی, یہ سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں. لیفٹیننٹ جنرل افضل صاحب نے اپنا بیان کیا نقطۂ نظر. ایئر مارشل پرویز نواز ہیں, یہ بھی ایک بڑے مجاہد ہیں, ٹاپ کلاس پائلٹ رہے ایئر فورس کی, ان کے پاس اسٹرینتھ ہے, یہ بھی بہت سی باتیں کر سکتے ہیں. ان کے والد صاحب کو میں سے پوچھ رہا تھا تو دوسری جنگ عظیم کے بعد وہ آرمی میں آئے, انڈین آرمی میں, اور اس کے بعد پاکستان میں وہ بھی ایئر مارشل ریٹائر ہوئے, وہ بھی پائلٹ تھے. اور ان ایڈیشن ٹو دیٹ نیوی کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ کمانڈر ارشد صاحب بھی بیٹھے ہیں, یہ ابھی عمرہ کر کے آئے ہیں, ہم ان کو مبارکباد دیتے ہیں. پھر میجر فضل صاحب ہیں, اور یہ پیچھے ہمارے سارے ایکس سروس مین آرمی نیوی ایئر فورس کے مرتے مجاہد ہیں, تو ان کا اور اسپیشلی پریس کا. اور میں دیکھتا ہوں کہ حبیب کیانی صاحب میرے سامنے بیٹھے ہیں, یہ وہ سویلین کو ریپرزینٹ کرتے ہیں جو ڈیفینس بجٹ سے جن کو پے کیا جاتا ہے, اور یہ بھی پیس کے ممبر ہیں. پیس کی ممبرشپ میں تینوں سروسز آرمی نیوی ایئر فورس, سیکنڈ لائن فورسز رینجرز وغیرہ, اور ان ایڈیشن ٹو دیٹ سارے وہ سویلین جو پی او ایف ایچ آئی ٹی کامرا جن کو ڈیفینس کے GH2 میں ہیں, ان کو جو ڈیفینس بجٹ سے پے ہوتا ہے, ان کے جو ریٹائرڈ لوگ ہیں ان کی یہ آرگنائزیشن ہے, ان کی NGO. میں ایک بڑی اختصار سے میں یہ کہنا چاہوں گا, 3 چیزیں ریفر کروں گا. ایک تو گلوبل انوائرمنٹس کیا ہیں اس وقت, شاید ابھی دنیا میں امن آئے گا کیونکہ ٹینشن نہیں دے گی, لیکن انفارچونیٹلی یونیپولر ورلڈ میں یونیلیٹرلزم نے کی پیدائش ہوگی, اس کی برتھ ہوگی. اور یونیلیٹرلزم کا کیا مطلب ہے کہ آپ کے دل میں جو آئے دنیا میں وہ کرو, کوئی بندہ اٹھ کے آپ کو بولنے کے تیار نہیں ہے. آپ بین الاقوامی قوانین کو بالائے طاق رکھیں, UN کے چارٹر کو نہ مانیں, جنیوا کنونشنز کو نہ سنیں, آپ کسی طریقے سے بھی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی ورڈکٹ کو نہ سنیں. تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ اس کا سارا عذاب مسلمان ملکوں پہ آیا. اور آپ نے یہ دیکھا کہ افغانستان, عراق, سیریا, لیبیا
اور پھر جو آپ کے پیلسٹائن کے اندر جو کچھ ہوا، جو کچھ کشمیر میں ہو رہا ہے مسلمانوں کے اوپر، یہ ان کو بالکل ڈر نہیں ہے یونائٹڈ نیشن کے، نہ چارٹر کا ڈر ہے، نہ اس کی ریزولوشن کا ڈر ہے، نہ جو آپ کی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے اس کی ورڈکٹ کا وہ خیال ہے۔ یہ نتن یاہو نے کہا تھا کہ ہم جو ورڈکٹ ہے اور جو ہم سیکرٹری جنرل یونائٹڈ نیشن کا اس کی اسٹیٹمنٹ کو جوتے کی نوک پہ لکھتے ہیں، بلکہ ان کو چاہیے کہ وہ ریزائن کر دیں اور یہ ہو۔ آپ یہ دیکھیں، اس کا مطلب ہے کہ آج جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں اس میں جو قانون ہے وہ یہ ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو ملکوں کی انڈیپینڈنس ہے وہ ایک خواب بن کے رہ گئی۔ آپ ایکا کر جائیں، اکٹھے ہو کے چڑھائی کر دیں کسی ملک کے اوپر، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی سنوائی نہیں ہے کسی عدالت کے اندر۔ تو اس ماحول کے اندر اور اس ساری جو بے روی اور جس سے دنیا میں ٹینشن پیدا ہوئی، اس کے پیچھے ایک ٹرائنگل ہے، اور اس میں انفارچونیٹلی امریکہ ہے، اسرائیل ہے اور انڈیا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ امریکہ نے لیڈ کیا ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن، عراق پہ حملہ کیا، قتل و غارت کی، سب کچھ کیا، اور آج کہا نہیں ادھر ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن نہیں تھے۔ انہوں نے افغانستان کے اوپر حملہ کیا، قبضہ کیا، چھوڑ کے پھر چلے گئے اور وہاں کا لوگوں کا نقصان ہوا۔ اور اسی طرح جو پیلسٹائن کے اندر انپریسیڈنٹڈ ان ہیومن ہسٹری ایٹراسٹیز کمٹ ہوئی، بچے ہلاک ہو گئے، عورتیں کو ذبح کیا، ہاسپٹلز گرا دیے، اسکولوں کے اوپر حملے ہوئے، ریفیوجیز پہ حملے ہوئے۔ حالانکہ جو جنیوا کنونشنز ہیں جس کے اوپر ہم سب سگنیٹریز ہیں، وہ یہ کہتا ہے کہ آپ ایسے علاقے پہ حملہ نہیں کر سکتے جہاں پاپولیشن، کیونکہ کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے۔ آپ ہاسپٹل پہ حملہ نہیں کر سکتے، یہ دوسری کنونشن۔ آپ پرزنرز آف وار کے اوپر کے کیمپ پہ حملہ نہیں کر سکتے، جو اسرائیل نے ماضی میں بھی آپ کو یاد ہوگا شکیلا اور دوسرے کیمپوں کے اوپر کیا۔ آپ اگر ایک جہاز زخمیوں کو لے کے جا رہا ہے سمندر میں، اوپن سمندر میں، دشمن کون ہے؟ تو اس نے یہ ٹی وی پہ آ کے کہا، اور یہ آپ سوشل میڈیا پہ کئی لوگوں نے سنا ہوگا کہ نمبر 1 ایران، نمبر 2 پاکستان، بٹ ایکچولی تھوڑا سا جھوٹ بولا۔ اندر سے ان کا نمبر 1 دشمن پاکستان، نیوکلیر پاکستان ہے۔ دیٹ از دی ریزن کہ جب کہ ٹینشن سب کنٹیننٹ میں ہوتی ہے تو اسرائیلی فوجیوں کے سگنیچرز ہمیں کشمیر کے اندر ملتے ہیں۔ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا یہ ادھر آئے تھے، ابھی بھی ہمیں خبریں آ رہی ہیں کہ ان کے لوگ وہاں آ رہے ہیں بیکاز ان کو لگتا ہے نیوکلیر پاکستان جو سی پیک وغیرہ بنا رہے ہیں۔ تو یہ تو ہے ایک بین الاقوامی سچویشن۔ ابھی جہاں تک ریجنل سچویشن کا تعلق ہے، اس میں ہم یہ کہیں گے کہ انڈیا ساؤتھ ایشیا میں ایک روگ کنٹری ہے۔ ہم روگ کنٹریز کی کہتے ہیں کہ دے آر انوالوڈ ان ٹیررزم۔ یہ نام وہ کہتے ہیں نا، چور مچائے شور، یعنی جتنی ہمارے پاکستان میں ٹیررزم ہوئی ہے ویسٹرن بارڈر سے، خواہ وہ میران بیس پہ حملہ تھا، خواہ وہ جو آپ کا کامرا کے اوپر اویکس کے اوپر حملہ تھا، خواہ وہ GSQ کے گیٹ پہ حملے تھے، خواہ وہ میریٹ کے اوپر حملہ کیا گیا، وہ سارے پلان جو ہیں، خواہ وہ جعفر ایکسپریس کے اوپر حملہ ہوا، یہ سارے بیکڈ بائی را اور ان کی منی سے۔ اور ان ایڈیشن ٹو دیٹ آپ یہ دیکھیں یہاں ہی نہیں ہے، ان کا جو ڈیفینس منسٹر انڈیا کا، ہی از آن ریکارڈ ٹو ہیو سیڈ کہ ہم نے 20 بندے مارے ہیں پاکستان کے اندر، لاہور میں بھی ہم نے کہا، اور ہم گھس بیٹھ کے یہ کریں گے۔ کیا مہذب دنیا کے اندر اس طرح کی اسٹیٹمنٹ اتنے بڑے عہدے پر بیٹھے لوگ دے سکتے ہیں؟ تو ابھی جو بین الاقوامی ویلیوز اور افکار ہیں وہ زیرو ہو چکی ہیں۔ ان ایڈیشن ٹو دیٹ انڈیا از انوالوڈ ان ٹیررزم ان کینیڈا، وہاں ان کے ہائی کمشنر کو نکالا۔ دے آر انوالوڈ ان امریکہ، وہاں ان کی وہ انویسٹیگیشن چل رہی ہے۔ تو اس کو، لیکن اس ڈھیٹائی کو چھپانے کے لیے انڈیا کیا کرتا ہے؟ وہ فالس فلیگ آپریشن کرتا ہے۔ آپ کو جو لوگ جانتے ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ 1971 وار سے پہلے انہوں نے ایک جہاز اپنا انڈیا کا ہائی جیک کیا اور لاہور اتار دیا، اور وہ بھی پلان تھا، فلیگس جو ہے نا فالس فلیگ آپریشن تھا، اور پھر اس کو دھماکے سے اڑا دیا، اور پھر کہا کہ ہم آپ کی ساری فلائٹس جو مشرقی پاکستان کو جاتی ہیں بند کر رہے ہیں، اور ہم سری لنکا کے ذریعے پھر مشرقی پاکستان جاتے ہیں۔ پھر آپ کو یہ پتہ ہے کہ بعد میں آپ کو پٹھان کوٹ کے اوپر فالس فلیگ آپریشن،
اور اس کے اوپر پاکستان اتنا تعاون کے لیے تیار تھا کہ ہم نے FIR بھی پاکستان میں، ہم سب حاضر ہیں. ہم نے اپنی سروسز آرم فورسز کی لیڈرشپ کو دی ہے، ایئر فورس ہو، نیوی ہو یا آرمی ہو. ہمیں جہاں ڈیوٹی ملے گی، جو ہماری ایبل باڈیز ہیں بائی دی گریس آف اللہ، وہ آگے فرنٹ لائن پہ ہو. ہم ریڈی ہیں جانے کے لیے. وہ لاجسٹکس میں ہو، وہ ہاسپٹل میں ہماری بہنیں جو لیڈی ڈاکٹرز ہیں ان کے لیے ہے. مشکل وقت میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ 34 لاکھ ایکس سروس مین ہی نہیں بلکہ انڈیا کا مقابلہ 35 کروڑ 25 کروڑ عوام کے ساتھ ہوگا. تو اس لیے 6 لاکھ کی فوج پہ نہ نظر کی جائے، یہ بھی دیکھا جائے کہ ہم. اور دوسرا، ہم شاباش دیتے ہیں ہمارے افغانستان کے سکھ بھائیوں کو جنہوں نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ 2 کروڑ سکھ جو ہیں وہ کبھی بھی الاؤ نہیں کریں گے انڈیا کو کہ پنجاب ایسٹرن سے گزر کے پاکستان کے اوپر حملہ آور ہو. 1965 وار میں انڈیا نے پلان کیا تھا جم خانے میں جا کے شراب نوشیاں کریں گے اور ہم مشروبات سے مستفید ہوں گے اور ہم سیالکوٹ میں جائیں گے، اٹیک کریں گے اور ہم جا کے جیٹی روڈ کو ختم کر دیں گے. تو اللہ نے کرم کیا، PRB کے اوپر ہمارا نشان حیدر عزیز بھٹی شہید اور اس کے ساتھیوں نے پورے ڈویژن کو روکا. اور چرنڈا کی بیٹل جو دوسری جنگ عظیم کے ٹینکوں کی بیٹل سے اس طرح روایتی جنگ میں بھی جائیں یا غیر روایتی جنگ میں بھی جائیں، اللہ نہ کرے. انسانی تاریخ میں اگر غیر روایتی جنگ لڑی ہے تو امریکہ نے ہیروشیما اور ناگاساکی پہ بامز گرا کے ان کو راک کر دیا. آئی ایم شیور یہ ایک نائٹ میئر ہے، اس کی طرف بالکل نہیں جانا. لیکن اگر کسی ملک کی سلامتی ایٹ اسٹیک ہو جائے اور دشمن کے سر کو اتنا خون چڑھ جائے کہ وہ آپ کو صفحستی سے مٹانا چاہے تو پھر یہ غلطیاں ہو سکتی ہیں، آگے بڑھ سکتی ہیں. آپ رینج کی بات کر رہے ہیں، وہ آپ ریسٹ ایشور کہ رینج پورا ہماری کیپیبلٹی اپنے ڈیفینس کے لیے ہمیشہ پاکستان کو اپنے دفاع کے لیے جو کچھ ہے وہ ہے، اس کا رینج بالکل کافی ہے. ہم ساری تھریٹس کا اس کا خیال رکھ سکتے ہیں. نیکسٹ ہمیشہ ڈیفینس اور اوفینسو ڈیفینس کے اوپر یقین رکھتا ہے. دیٹ مینس کہ اگر کوئی تیاری کر کے آپ سے اٹیک کرنے والا ہے تو آپ ویٹ نہیں کرتے جب تک وہ اٹیک کرے. آپ نے پانی کی بات کی جو بڑی امپارٹنٹ ہے، اس کے اوپر میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سندھ تاس ہمارا ایکارڈ ہوا ہے 1960 میں نہرو اور فیلڈ مارشل ایوب خان، وہ اس کے اوپر ورلڈ بینک کے بھی سگنیچرز ہیں اور اس کو یونیلیٹرلی آپ ختم نہیں کر سکتے. یہ جو اس معاہدے کے تحت 3 مشرقی جو دریا تھے، بیاس اور ریور راوی اور ستلج، وہ انڈیا کو گئے اور ویسٹرن ریور جو ہے ہماری طرف آئے. آپ نہ ویسٹرن ریور کا پانی روک سکتے ہیں اور ایسٹرن ریور جو ہیں ان کے اوپر بھی بین الاقوامی جو ہیں قوانین، اس کے مطابق آپ کم از کم اس کی جو اسٹریم ہے اس کو بند نہیں کر سکتے. یعنی اس سے افیکٹ ہوتا ہے پرندے، آپ کے جانور، انسانوں کی لائف. تو یہ جو انہوں نے ریت کے ڈھیر بنا دیا بیاس وغیرہ کو، اس کے اوپر میں نوٹ کر رہا تھا کہ ایک پروٹین اس کے یونائٹڈ نیشن کا جو فریم ورک کنونشن ہے آن کلائمیٹ چینج 1992، اسٹاک ہوم ڈیکلریشن 1972، آپ کا کیوٹو پروٹوکال 1997، آپ کا مونٹریال پروٹوکال 1987، آپ کا پیرس ایگریمنٹ 2015. they forbid such biodiversity which affects flora and fauna and climate change. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دریاؤں کی اسٹریم ہے پوری دنیا کے اندر، آپ اس اسٹریم کو نہیں روک سکتے. آپ کا حق ہے اس کے اوپر اپنا ڈیم بنا لیں، لیکن اتنا پانی ضرور چلے گا کہ وہاں بڑی ضرورت ہے. جہاں آبادیاں بڑھ رہی ہیں وہاں حوضیں بنی ہیں، لیکن ڈیم ضرور بننے چاہیے، اسمال ڈیمز بھی، بڑے ڈیمز بھی. اور اس کے اوپر آپ کا بھاشا ڈیم بھی ہو رہا ہے، وومن بھی ہو رہا ہے، اور بھی کوشش کی جائے گی کہ ڈیموں کو بنایا جائے. ڈیموں سے آپ کی ترقی ہوگی، ڈیموں سے آپ کی جو ہے ایگریکلچر وہ فلرش کرے گی. تو انشاءاللہ آئی تھنک سارے صوبے مل کے ڈیموں کے اوپر بھی کریں گے. تھینک یو ویری مچ. ARY کے اوپر، جیو کے اوپر، ہمارے کافی چینلز کے اوپر پابندی لگا دی ہے. سو لگتے ہیں. تھینک یو. Brigadier Arshad Mahmood Khan from Navy
Sir, please tell us the Pahalgam false flag operation India made. So would you tell us what is the step of Pakistan? He threatened day by day, threaten. So how do you express these things in your word? First of all, Pahalgam is a false flag operation, and everyone knows it across the world. That's why India has not been given explicit backing against Pakistan. So very balanced statements have come out of the international capitals, including Washington, Paris, London, and even Istanbul and other capitals. As regards Pakistan's armed forces, you're aware that we are not in 1971 or in 1960s. We are, alhamdulillah, in 2025. In Pakistan, armed forces have come a long way. Today, I think we have a technological and technical advantage in almost all the three services. Made the Army, made the Navy, or made the Air Force. And we have, alhamdulillah, very strong backing of our allies. They're not only in our north, but also across the Islamic world. So India should not be in any kind of doubt that in case they wish to get into offensive against Pakistan, they'll be achieving their strategic objective. Pakistan is a nuclear-armed state, is a nuclear state. It is a responsible state. But once it comes to the defense of the nation, and once it comes to the security of the nation, everything at the disposal of Pakistan will be unleashed against India. So India and Indian leadership should be very cognizant of the fact that it is a nuclearized environment, and in a nuclearized environment, even conventional operations can lead to nuclear conflict. Hence, we should all exercise restraint on both sides of the borders and resolve our issues peacefully, sit on the table, put across our grievances against one another, and then come on to some conclusion where peace can prevail. We are over 1.5 billion population, India and Pakistan together, and if we include Bangladesh, we are around 2 billion people. So we have to be, as leaders of the 2, 3, 4 nations in the ASEAN region, in the South Asia region, our leadership should be very cognizant that if a war is triggered, then it will be catastrophic not for only South Asia but also the entire globe. Hence, political and strategic restraint on both sides is warranted. Thank you, Vice Admiral Abdul Aleem. Sir, please tell us the Pahalgam. The event of Pahalgam false flag operation in Pahalgam. So how do you see the Indian this act or their threats? Well, you see, the entire history of India is full of such dramas, stage managed show, where they do these kind of false flag operations, and then they blame the neighboring countries. As far as Pakistan is concerned, we have at the state level offered fair investigation to reveal the actual facts behind this act. But nevertheless, Pakistan, entire nation, its armed forces, its military and political leadership are fully ready to face any eventuality, and inshallah we will not disappoint our nation. The nation is ready, the forces are ready, and if our enemy thinks that by staging these kind of false flag operations or stage managed show they can pressurize Pakistan, no, it's simply out of question. So please tell us the false flag operation of the Pahalgam. India accusing to the Pakistan and his movement of their weapons and everything. So how do you see this scenario in your world? First is that we strongly condemn Indian allegation that Pakistan is involved in killing those innocent and tourists in their area.
So therefore, we feel strongly that India, this is a false flag operation, and they have been doing it before in Pathankot, in Uri, when they attacked their own parliament, Palwana and all that, and this is part of the same game. So therefore, if they start moving their forces, Pakistan will also mobilize their forces. But we will tell them to exercise restraint and first investigate. We have offered them that we can do joint investigation. In addition to that, we have appealed to them. Now I am saying it again at this forum, that United Nations Military Observer Group in India and Pakistan, their observers are here. Involve them. Let them say what are the proofs of Pakistani involvement. And we would suggest to the Indians that go to Kashmir and pull out your forces from there and stop atrocities against the armless people of Kashmir, women and old people and young people. And moreover, if he close our water, then what will the step of Pakistan? They can't really stop a flowing river in 10 days or 10 months or even 10 years. The flowing rivers, they make their own place. So there is an agreement, which is an international agreement. World Bank has given a guarantee. They can't stop it, number one. Number two, when they are saying that we have held it in abeyance, so that means that now they should leave the waters in Beas, Sutlej and Ravi, because that Indus water treaty settlement is not there now. But they must leave that. That in any case they must. The streams, running streams, cannot be stopped. You can have your dams, etc., but the water cannot be stopped. They have already stopped those water because there is no water in Beas and Sutlej, and even in Ravi they only leave the flood water. So that again Pakistan should take up and say that they should leave water in those rivers, and they cannot do anything to the waters of the western rivers which are for Pakistan. Thank you very much.